دور حاضر میں اعلیٰ تعلیم تحقیق کے بغیر نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب بھر میں گزشتہ چند دہائیوں سے اعلیٰ تعلیمی درسگاہیں قائم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے شہر اوکاڑا میں طلباء و طالبات کی ذہنی آبیاری اور تخلیقی و تحقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی یونیورسٹی آف اوکاڑا اعلیٰ تعلیمی میدان میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن اوکاڑا کیمپس کے نام سے 2005 میں اس منصوبے کا آغاز ہوا، جسے بعد ازاں اوکاڑا یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا دراصل یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا سب کیمپس تھا، جو کہ 2005 میں اوکاڑا سٹی کی ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں شروع کیا گیا۔ شروع میں اس میں 5 ڈپارٹمنٹ تھے، جو کہ 2016 تک آتے آتے 8 ڈپارٹمنٹس تک وسیع ہو گئے۔ یہ نہ صرف اس علاقے کی بلکہ ارد گرد کے تمام علاقوں کی ایک بنیادی ضرورت تھی کہ یہاں پر بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی کوالٹی انسٹیٹیوشن میسر ہو۔ انڈر دا وردی وائس چانسلر لیڈرشپ ہماری جو یونیورسٹی ہے اس وقت ڈوئنگ ویری ویل۔ ہمارے پاس اس وقت مور دین 50 ڈپارٹمنٹس ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ ہے وہ مور دین 16,000 ہے، اور اس میں ہمارے پاس 60% جو فیمیل ہیں اور 40% جو ہے ہمارے پاس تقریباً میل اسٹوڈنٹس ہیں۔ یونیورسٹی کے قیام کا مقصد علم کے متلاشی طلباء و طالبات کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جہاں اپنی ذہانت و فطانت کو بروئے کار لاتے ہوئے طلباء نئی راہیں دریافت کر سکیں۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیورسٹی میں جدید آئی ٹی لیب کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں اس وقت جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ 5 پروگرامس دیٹ وی آر آفرنگ۔ کمپیوٹر سائنس میں بی ایس کمپیوٹر سائنس آفر کر رہے ہیں، بی ایس آئی ٹی آفر کر رہے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، ڈیٹا سائنس ہے، اور ان پروگرامس میں جو ہماری انٹیک ہے ان سنگل کلاس ان سنگل سیکشن وی آر ٹیکنگ 50 اسٹوڈنٹس۔ یونیورسٹی از much more focused to provide all the services, smart services to the students. For example, internet کی 24/7 سروس جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہے۔ اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اسٹوڈنٹس یہاں پہ اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اسکلس لرن کرتے ہیں، اور پھر مارکیٹ میں اپنے جو کیریئر ہے اس کو گرو کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا میں جدید علوم و فنون اور ادب پر مبنی کتب سے مزین ایک بہترین لائبریری بھی موجود ہے، جسے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ڈیجیٹل لائبریری سے منسلک بھی کیا گیا ہے۔ اس قدم کی وجہ سے طلباء و طالبات اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کے ذریعے بھی جدید کتب اور جرائد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں 20,000 سے زیادہ کتب اور ڈفرینٹ جرنلز اور میگزینز اویلیبل ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آن لائن ریسورسز بھی اویلیبل ہیں۔ ریسنٹلی ہمارے پاس HEC ڈیجیٹل لائبریری کی ایکسیس ہمیں ملی ہے۔ تمام اسٹوڈینٹس یونیورسٹی کے اندر کہیں پہ بھی وہ موجود ہیں، چاہے وہ مین لائبریری میں ہے یا یونیورسٹی کی کسی بھی پریمسز میں ہے، وہاں پہ وائی فائی کے تھرو اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں بکس، جرنلز اور میگزین اور تھیسز بھی اویلیبل ہیں۔ انشاءاللہ ان فیوچر ہمارا پلان ہے کہ ہم یہ جو آن لائن ریسورسز ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرز کو اس کو امپارٹ کریں گے، تاکہ ان ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کو ممکن بنایا جا سکے۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا تخلیقی اذہان کو بھی خوش آمدید کہتی ہے کہ یہاں موجود فائن آرٹ وال اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں اقرا ایاز ہوں، فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ، اور ہم لوگ یہاں پر یہ گرافٹی پروجیکٹ کروا رہے ہیں۔ بیسک پرپز اس کا یونیورسٹی میں کلر اور اس کی بیوٹیفیکیشن کو بڑھانا ہے، اور اس کے اندر ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں نے ایجوکیشنل کوٹس بھی ایڈ کیے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تھوڑا انکریجنگ ہے اور ان کے لیے کلرفل ہے، کہ وہ ان کے لیے آئی پلیزنگ ایک انوائرمنٹ ہے۔ یہ ہم گرافٹی کور کر رہے ہیں، تو جیسے یہ میں نے الف لکھا، ابھی کیلیگرافی میرا شوق ہے، اور الحمدللہ میں جو اس میں 3 دفعہ نیشنل گولڈ میڈلسٹ بنا ہوں آل پاکستان یونیورسٹی میں سے، اور انہوں نے مجھے مزید یہاں پہ موقع دیا ہے تاکہ اپنی جو میرے اندر صلاحیت ہے اس کو میں مزید نکھار سکوں، تو میں یونیورسٹی کا اور اپنے اساتذہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرا نام ہادیہ اجاز ہے، اور
फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर। ये हमें एक प्रोजेक्ट मिला था ग्राफिटी वर्क का, तो हमारे और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये हमें ज़्यादातर इस पे काम करवाया गया ताकि हमारा नीटनेस आ सके काम में, और इस पे हमें काफ़ी सीखने का मौका मिले। और जो हमारा वर्क था इस पे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करके वो हम और ज़्यादा, यानी कि हमारी स्किल्स जो है वो डेवलप हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा मीडिया की तालीम के हवाले से भी किसी से कम नहीं। यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन के शोबे को खास तौर पर जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया है, जहां तलबा और तालिबात को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ का जो क़याम है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि यहाँ पर जो इस रीजन के अंदर खुसूसी तौर पर जहाँ पर पहले यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन की जो दस्तयाबी है वो मुमकिन नहीं रही, और यूनिवर्सिटी बनने के बाद लोगों को अब ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मुहैया होने लगी हैं, तो यहाँ पर तलबा और तालिबात अपने प्रैक्टिकली प्रोडक्शन का काम सीख रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम सीख रहे हैं, न्यूज़ राइटिंग, जर्नलिस्टिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ा जाए। पहले वक्त और था, लेकिन अब करिकुलम को भी बहुत ज़्यादा रीवैम्प करने की ज़रूरत पड़ रही है। हमने भी कोशिश की है कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया की स्पेशलाइजेशंस हैं उनको ज़्यादा किया जाए, और डिजिटल प्रोडक्शन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और हम अपने टीवी स्टूडियो को जो है वो ज़्यादा इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं, और फ्रॉम द डे वन ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो हैं वो ऑन कैंपस हासिल कर रहे हैं, ताकि उनको मार्केट के अंदर जो है वो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। तहकीक के बगैर इल्म बेसूद है। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में कायम रिसर्च सेंटर जदीद तहकीकाती अमूर पर काम करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ साइंस लैब को भी जदीद खतूर पर उस्तवार किया गया है, जो मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी के तकाज़ों को पूरा करती दिखाई देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में जो तहकीक का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो किसी भी दूसरी पाकिस्तानी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे बेकरी का प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने मेल न्यूट्रिशन का प्रोजेक्ट शुरू किया, डोम्स वाले हमारे जो हैं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम कर रहे हैं, हमारे फिशरीज एंड एक्वा कल्चर के प्रोजेक्ट शुरू हो गए। हम एनिमल्स के ऊपर भी वो रिसर्च कर रहे हैं जो दूसरी जगह पे निगलेक्टेड है। मिसाल के तौर पे ऊपर हमने सांपों पे रिसर्च शुरू की है, पीछे हम यहाँ पे फार्म बना रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में जो तहकीक की जो रविश है, जो रवैया है, जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही है, और इसका क्रेडिट डेफिनेटली हमारे जो लीडरशिप है उससे जाता है। यूनिवर्सिटी जहां आला तालीमी और तहकीकी शोबाजात का अहाता करती दिखाई देती है, वहीं खेलों की अहमियत से भी मुकम्मल तौर पर आगाही रखती है। We have very lush green grounds, कैफेटेरियाज, और जो कोविड-19 के हवाले से हमने बड़े स्पेशल SOPs जो हैं वो मेंटेन किए हैं, क्लासरूम्स में भी और ग्राउंड्स में भी और कैफेटेरियाज में भी। और स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग के हवाले से हम बहुत ज़्यादा सेमिनार जो हैं वो कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि बच्चे और भी डिफरेंट फील्ड्स में जाएं। यूनिवर्सिटी न सिर्फ अहले शहर के लिए एक नेमत है, बल्कि ओकाड़ा शहर के नवाह में बसने वाले तलबा और तालिबात के लिए भी बेशकीमत तोहफे से कम नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की बात की जाए तो ये यकीनन हम तलबा के लिए किसी भी तौर पर नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमें हायर एजुकेशन के लिए मीलों सफर करके दूसरे शहरों में जाना पड़ता था तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन अब यही तालीम हमें डोर स्टेप पे मिल रही है। इल्मी अदबी लिहाज से यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा का अपना एक मुकाम है, और यहाँ पे लेडीज को मेल्स के साथ साथ बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, और जो यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बच्चों की तरबियत के लिए अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, और एंथ्रोपोलॉजी एक वाइड डिपार्टमेंट है जिसने हाल ही में एक बेगर्स पे प्रोजेक्ट किया है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर काम कर रहा था, और हमें उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में इंशाल्लाह इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे। यूनिवर्सिटी के आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो नहर किनाल वाली तरफ से आते हैं,
تو روڈ سنگل ہے تو ان کے بہت سے وہاں پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا رات کے وقت جو ایوننگ میں کلاسز ہوتی ہیں تو جب وہ رات کو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو وہاں لائٹ نہیں ہے, تو اگر وہ روڈ 1 میں بنا دیا جائے تو لائٹس لگ کے تو وہ بہت اسٹوڈنٹس کے لیے وہ کامیاب ثابت ہو سکتا ہے. اس روڈ کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس کو مسائل کا سامنا ہے. وسیع و عریض اوکاڑا یونیورسٹی میں موجود طلباء و طالبات اور اساتذہ کے مطابق یہ یونیورسٹی اپنے قیام کے بعد تقریباً 2 برس تک مؤثر قیادت نہ ہونے کے سبب ویرانے کا منظر پیش کرتی رہی, لیکن ڈاکٹر ذکریہ ذاکر کے چارج سنبھالتے ہی انہوں نے ریکارڈ مدت میں یونیورسٹی آف اوکاڑا کو نئی جہتوں سے روشناس کروایا. یہ جو ریجن ہے اوکاڑا, ساہیوال اور اس سے جو ایسوسیٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں, ان میں یونیورسٹی نہیں تھی, اور جس وجہ سے یہاں کے ملینز آف اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو یا تو ملتان جانا پڑتا تھا یا لاہور جانا پڑتا تھا. اس وقت اوکاڑا یونیورسٹی میں 17,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یاد رہے کہ یہ یونیورسٹی ایک ریزیڈینشیل یونیورسٹی نہیں ہے, یہ اسی علاقے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو تقریباً 100 کلومیٹر ریڈیس سے آتے ہیں, وہ صبح کو آتے ہیں اور کلاسز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں, لیکن وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں انشاءاللہ نیکسٹ 5 ایئرز میں جو لٹریسی ریٹ ہے اور خاص طور پہ گریجویٹ نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہے ان میں بہت زیادہ جو ہے انکریز ہوگا, اور اس کا ایز اے ریزلٹ اس پورے علاقے کا کلچر چینج ہوگا, کرائم ریٹ کم ہوگا, اور یہاں کی جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے اور جو دوسری سروس انڈسٹری ہے, تمام انڈسٹریز کو ایک بیٹر کوالیفائڈ لیبر ملے گی. یونیورسٹی آف اوکاڑا کی ایک ہولسٹک اپروچ ہے towards the development of personality and towards the development of society, کیونکہ پرسنالٹی سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. اگر ہم سوسائٹی کو اوور آل سوسائٹی کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو ایک شخص کے, ایک انڈیویجول کے ڈیولپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ سوسائٹی میں جا کے اسی طرح جو ہے وہ ایکٹ کرے گا. سو ہمیں کنسٹرکٹیو رہنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے, اور اوور آل ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی کے لیے کام کرنا. کسی بھی ملک کی ترقی اور کامیابی میں تعلیمی انفراسٹرکچر کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اس حوالے سے حکومتی پالیسیز اور جامع اقدامات نہایت اہمیت کے حامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتی ہے. یونیورسٹی آف اوکاڑا جو نسبتاً جو نئی یونیورسٹیز گزشتہ دور میں بنی ان میں سے ایک ہے, لیکن ان یونیورسٹیز میں سے ہے جو باقی تمام یونیورسٹیز کی نسبت بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو آف کورس یہ ہے کہ اس کی لوکیشن بڑی زبردست ہے, مین ملتان روڈ پہ ہے, اور اوکاڑا شہر کی امپورٹنس جو ہے اور لاہور کے قریب ہونا یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. پلس اس کے جو وائس چانسلر ہیں ذکریہ ذاکر صاحب, ان کی ذاتی دلچسپی سے اس یونیورسٹی نے ایک ایکسپورینشیل گروتھ کی ہے گزشتہ کچھ سالوں میں, اور ایون ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد گزشتہ 3 سالوں میں ہر شعبہ اس کا ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن میری جو خواہش ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل رینکنگز میں نظر آئیں, اور ہماری گورنمنٹ کا میرا خیال ہے یہ ہال مارک رہا ہے کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو اس وقت پنجاب میں صرف 3 یونیورسٹیز جو ہیں وہ کیو ایس رینکنگ ورلڈ رینکنگ میں تھیں, اور 6 جو ہیں وہ ایشیا رینکنگ میں تھی. اب ایشیا رینکنگ میں 11 ہو چکی ہیں اور ورلڈ رینکنگ میں 5 یونیورسٹیز نظر آتی ہیں آپ کو, اور انشاءاللہ ہمارے ٹینیور کے اینڈ ہونے تک مزید 2-3 کا اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی ٹینجیبل ایک رزلٹ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی چاہے انفراسٹرکچر تو ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ بن رہا ہے, اوکاڑا یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر بہت بہترین ہے, لیکن میری امید بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ یہ بھی آپ کو ورلڈ رینکنگ میں بہت جلد نظر آئے. امید کی جا سکتی ہے کہ موجودہ حکومتی پالیسیز مستقبل قریب میں تعلیم کے میدان میں نئی منزلیں متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کریں گی, جو نہ صرف ملک کی ترقی کی جانب ایک بہترین کاوش ہوگی بلکہ علم و ہنر کی نئی جہتیں بھی متعین کرے گی.